بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں ہم ڈاکٹر اسد زمان صاحب کے ایک انگریزی میں گفتگو ہے ڈزل آف ایکسٹرنل نالج کا خلاصہ اور ترجمہ کریں گے۔ اردو میں ہم نے اس کا نام جلوہ دانش فرنگ رکھا ہے، اور دراصل یہ عنوان علامہ اقبال کے ایک شعر سے ہم نے مستعار لیا ہے۔ اس میں علامہ اقبال فرماتے ہیں: خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجم۔ اس شعر سے امت مسلمہ کو درپیش ایک اہم مسئلے کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے۔ اس وقت امت مسلمہ خاص طور پر اور سارا کا سارا عالم عام طور پر مغربی علوم سے انتہائی زیادہ مرعوبیت کا شکار ہے۔ مغرب کی بے بہا ترقی کی چکا چوند سے اس وقت امت مسلمہ کی آنکھیں سنجھا چکی ہیں، اور وہ اپنے تمام مسائل کا حل صرف مغربی علوم کی تحصیل میں ڈھونڈتی ہے۔ اس وقت تمام مسلمان اپنی ساری ہمتیں اسی چیز میں صرف کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اپنے تمام مسائل کے حل کے لیے ہم زیادہ سے زیادہ مغربی علوم کی تحصیل کریں، اور جو ہمارا اصل علمی اثاثہ ہے، جو ہماری بطور مسلمان ہماری ذات کا محور ہونا چاہیے، یعنی قرآن اور قرآنی علوم ہماری نظروں سے اوجھل ہو چکے ہیں، اور ہمارے ذہن سے یہ بات محو ہو چکی ہے کہ یہ قرآنی علم ہی تھا کہ جس نے ان لوگوں کو جن کو بدو اور گوار کہا جاتا تھا، نہ صرف دین بلکہ دنیا میں بھی ترقی کی معراج پر پہنچایا۔ تو اگر ہم قرآن اور حدیث میں غور کریں تو ہمیں نظر آئے گا کہ قرآن اور حدیث میں علم کی اہمیت پر غیر معمولی زور دیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ انسانیت کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتی ہے، اور آدم علیہ السلام کو جو علمی کی جو فوقیت ہے، جو تمام انسان کو اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے، اس میں ایک وجہ انسان کو علم سے نوازنا بھی ہے۔ تو علم آدم الاسماء، اور اسی وجہ سے آدم علیہ السلام کو تمام فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے علم میں اضافے کی دعا فرماتے ہیں: اور زدنی علما، جو علماء کے قلم کی سیاہی کو شہداء کے شہید سے افضل قرار دیا گیا ہے، اور علم کے متلاشی کے لیے جنت کے راستوں کو آسان بنا دیا گیا ہے۔ ہمیں ماں کی گود سے قبر تک اصول علم کی تلقین کی گئی ہے۔ تو قرآن اور حدیث میں علم ایک غیر معمولی چیز کے طور پر ہمیں سامنے نظر آتا ہے، لیکن یہیں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے: وہ علم کون سا ہے جس کی اہمیت پر قرآن اور حدیث میں اتنے فضائل وارد ہو رہے ہیں، اور وہ کون سا علم ہے جو خدا نے ہمیں عطا کیا ہے اور جو خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کی تحصیل میں اپنی ہمت صرف کریں؟ تو یہ سوال پیدا ہونا بھی دراصل ایک اور سوال اٹھاتا ہے کہ کہیں وہ علم جو خدا نے ہمیں عطا کیا ہے وہ ہمارے لیے اجنبی تو نہیں ہو گیا؟ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ بدا الاسلام غریبا وسیعود غریب کما بدا غریبا فطوبى للغرباء، کہ اسلام جب شروع ہوا تو اجنبی تھا، اور ایک ایسا زمانہ آئے گا جب اسلام ویسے ہی اجنبی بن جائے گا جیسے اپنی ابتدا میں اجنبی تھا۔ تو ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جو اجنبی ہیں، یعنی جو اسلام سے ان دنوں کے اندر بھی اپنی تعلق کو مضبوط رکھتے ہیں جہاں پر اسلام کو اجنبی سمجھا جا رہا ہوتا ہے۔ تو ہم اگر اس سوال پر غور کریں کہ وہ علم کون سا ہے اور وہ علم تھا کون سا کہ جس کی بدولت مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو، نہ صرف دین بلکہ دنیا میں بھی ترقی کی، اور وہ دنیا میں ترقی کے عہد ثریا پر پہنچے؟ اور کیا وہ علم جس نے صحابہ کو ایک عظیم الشان رہنماؤں کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کیا اور ان کو انتہائی ترقی کے معراج پر پہنچایا، کیا وہ علم آج بھی وہی معجزہ دکھا سکتا ہے یا نہیں؟ تو سب سے پہلے تو اس سوال کو ہم حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ علم کون سا ہے۔ تو اگر ہم قرآن اور حدیث پر غور کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ جس علم کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں وہ علم دراصل قرآن کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ کہ نبی ان سے کہو کہ وہ اللہ کی اس فضل اور رحمت پر خوش ہوں جس کے ذریعے یہ کتاب تمہارے پاس آئی، یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اس آیت میں جو سب کا لفظ کہا گیا ہے یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے،
اس سے کیا مراد ہے؟ عموماً ہماری روایتی تفاسیر میں اس سے مراد دولت کی جاتی ہے، مال و دولت، لیکن اگر ہم یہاں پر علم مراد لیں تو وہ بھی اس کا بہترین مصداق بن سکتا ہے۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں کامل اور مکمل علم عطا کیا گیا ہے، اور یہ علم ان تمام علوم سے اور ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو کافر یا اللہ کے غیر جو اکٹھا کرتے ہیں اور جمع کرتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ دراصل اس وقت جو اصل مقابلہ درپیش ہے امت کو، وہ مارکہ علم و دانش ہے۔ ہم علمی طور پر مغرب سے شکست کھا چکے ہیں، اور ہمیں علمی طور پر ہی علم کے میدان میں انہیں شکست دینے کی ضرورت ہے۔ قرآن آج بھی ہمیں تمام دین و دنیا کے مسائل کا حل پیش کرتا ہے، مگر یہ بات اب محض ایک دعوے کے طور پر رہ چکی ہے، اور اگر ہم بظاہر دیکھیں تو ہمیں اس دعوے میں کوئی حقیقت نظر نہیں آتی، کیونکہ ایک طرف ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں ہمارے تمام مسائل کا حل موجود ہے، لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان دنیا میں ہر طرف تنزلی کا شکار ہے، اور مغرب ہر طرح کی ترقی پر گامزن ہے، اور دعویٰ ہمارا جو ہے وہ بظاہر حقیقت کے خلاف نظر آتا ہے۔ تو اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے ہی دراصل ہمیں مغرب سے ایک علمی معرکہ کرنا ہوگا، جس میں ہم نہ صرف یہ کہ ان کے بنائے ہوئے علمی عمارت کو منظم کر سکیں، بلکہ اپنی عمارت کو ان کے مقابلے میں کھڑا کر سکیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ امت اس وقت اس اہم کام کی طرف متوجہ ہی نہیں ہے، اور بقول اقبال، ہم تو مائل بطرف ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روی منزل ہی نہیں۔ تو اصل مسئلہ یہاں پر یہی ہے کہ ہم ایک روحانی مرض کا شکار ہیں۔ روحانی مرض کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامل اور مکمل علم سے اعراض کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہمیں نعمت اور تحفہ ملا ہے، آج ہم اس سے ناشکری کا شکار ہیں، اور اپنے تمام دنیاوی مسائل کا حل ہم صرف اور صرف مغرب کے اندر ہی ڈھونڈ رہے ہیں، اور ہم دنیاوی مسائل کا حل قرآن و سنت میں تلاش کرنے سے قاصر۔ ہماری آنکھیں جو ہیں وہ مغربی علوم سے چکا چوند سے چنجا چکی ہیں، اور قرآن و سنت کی طرف توجہ کرنے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ تو ایسا کیوں ہے کہ ہمارا سارا ارتکاز مغربی علوم کی تحصیل پر ہے، اور قرآن اور حدیث جو ہمیں رہنمائی فراہم کرتے ہیں اس سے ہم مسلسل اعراض برت رہے ہیں؟ ایسی کیا وجہ ہے کہ ہمیں اپنے تمام ہر قسم کے مسائل کے لیے، چاہے وہ نظام ہے معیشت ہو، تعلیم ہو، سیاست ہو، معاشرت ہو، زندگی کے ہر پہلو میں ہم مغرب سے ہی محتاج ہیں؟ کیا قرآن و سنت کے پاس ہمارے لیے کوئی حل موجود نہیں ہے جو ان مسائل میں ہمیں پیش کر سکے؟ تو اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے کہ ہم زندگی کے ہر پہلو میں مغرب سے ہی رہنمائی کیوں لے رہے ہیں، اور وہ کیا عوامل ہیں کہ ہمیں ہمارا بھروسہ خدا کے پیغام سے اٹھ کر مغرب کے دیے گئے پیغام کے اوپر ہو چکا ہے؟ تو اس کے لیے ہمیں اس بیماری کی جڑ کو سمجھنا ہوگا۔ اس کے لیے ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ مغرب نے کس طریقے سے، کن چالوں سے اور کن دھوکہ بازیوں کے ذریعے اپنے علوم کا لوہا منوایا، اور مسلمانوں اور تمام دنیا کے لوگوں کے اذہان کو اپنے علم کی طرف پھیرا، اور باقی تمام علوم سے ان کو منحرف کر دیا۔ تو سب سے پہلا جو ان کی چال ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ تعلیم کے ذریعے، سکسیسفل تعلیم کے ذریعے مغرب نے اس بات کو پھیلایا۔ آپ دیکھیں کہ جو میمورینڈم لارڈ میکالے پیش کرتے ہیں اس میں وہ واضح طور پر یہ بات کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے سنسکرت یا عربی کا کوئی علم نہیں، کوئی بھی اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ ایک اچھی یورپی لائبریری کے کھانے کی قیمت ہی ہندوستان اور عرب کے تمام مقامی ادب سے زیادہ ہے، لیکن وہ ایک یورپ کی لائبریری کی حیثیت وہ تمام مقامی ادب یعنی ہندوستان کے اندر پیدا شدہ تمام علمی خزانے کو وہ ایک یورپین لائبریری کے مقابلے میں بھی ہم نہیں سمجھ رہے۔ اور ساتھ میں دیکھیں وہ کس طریقے سے اپنی اس بات کو پھیلانا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک ایسا طبقہ بنانے کی پوری کوشش کرنی چاہیے جو ہمارے اور ہمارے علاقوں محکومین افراد کے درمیان ترجمان بنے۔ لوگوں کا یہ طبقہ خون اور رنگ کے اعتبار سے ہندوستانی ہوگا، لیکن ذوق، رائے، اخلاق اور فکر کے اعتبار سے انگریز ہوگا۔ یعنی وہ باہر سے تو بھورے ہوں گے لیکن اندر سے سفید ہوں گے۔
ہم اختصار کے طور پر اس طبقے کو کوکونٹ کلاس کا نام دیتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو ذہنی طور پر اب انگریزوں کی تعلیم کو ہی اپنا معبود سمجھے بیٹھے ہیں، اور بظاہر سے چاہے وہ ہمیں برے نظر آ رہے ہیں، جن کو ہم کالے انگریزی بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب کالونیل ایرا کا اختتام ہوا تو مسلمانوں کے مختلف ممالک آزاد ہوئے، تو ان آزاد کالونیوں پر جو طبقہ حکمران بنا، جو بڑے بڑے عہدوں پر فائز رہا، وہ یہی کوکونٹ کلاس طبقہ ہے۔ اور یہ کوکونٹ کلاس طبقہ ملک کے، کیونکہ ان کے ہاتھ میں ملک کی کنجیاں اور تمام نظام ان کے ہاتھ میں تھا، تو انہوں نے وہی نظام جاری رکھا جو ان کے آقا یہاں سے چھوڑ کر گئے تھے۔ لیکن دوسری طرف ہم دیکھیں کہ جو عوام ہے، ان کی حقیقت میں دین سے محبت کم نہیں ہوئی، اور ہمیشہ سے ان کا محور یہ رہا ہے کہ ہم ریاست مدینہ کی طرف لوٹیں اور ایک ایسا نظام یہاں پر آ سکے جس میں ہم اسلام کے تمام اصولوں پر آزادی کے ساتھ عمل کر سکیں۔ تو اب ایک کشمکش کی صورتحال تمام ممالک میں پیدا ہو چکی کہ اشرافیہ جو ہے وہ مغرب کی طرف لوگوں کو کھینچ رہا ہے، اور عوام دل سے مغرب کی طرف نہیں جانا چاہتی، بلکہ وہ مدینہ اور اسلام کی طرف ہی آنا چاہتی ہے۔ تو اس سے ایک اشرافیہ اور عوام کے درمیان ایک خلیج پیدا ہو گیا، اور جس سے ترقی جو ہے وہ ناممکن سے ہو کر رہ گئی۔ تو اب مغربی تعلیم سے جب وہ عام ہوئی تو اس سے جو ذہن پیدا ہوا وہ مغرب کا ہی محتاج اور مغرب کو ہی ہر معاملے کے اندر اہم سمجھنے والا طبقہ پیدا ہوا۔ اس وقت پورا جو معاشرہ ہے ہمارا، وہ مغربی تعلیم کی پیداوار ہے، اور جب وہ مغربی تعلیم ہی سے پیدا ہوا ہے تو اس کا جب ایک آدمی مغربی تعلیم کی تشکیل سے پڑھ کر نکلتا ہے تو اس کے ذہن میں صرف اسی کی حتمیت اور اسی کی حقیقت اس کے دل میں جاگوزی ہو جاتی ہے، اور وہ اس کے علاوہ تمام علوم کو یا تو توجہ ہی نہیں کرتا، یا ان کو غیر اہم سمجھتا ہے، یا ان کی مخالفت کرتا ہے۔ تو مغربی علم جو ہمیں ماڈل پیش کرتی ہے، اس میں انسان کی ترقی کا سارا دار و مدار مغربی علم کے اوپر ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ سارا کا سارا جو اس کے علاوہ جو علوم ہے یا اس کے علاوہ جو فریم ورک ہے، اس کو وہ بالکل اہم ہی نہیں سمجھتے۔ تو یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ واقعی مغربی علوم سے زیادہ اعلیٰ و رفع ہیں؟ کیا انسانیت کے پاس مغربی علم کے سوا دنیا کو دیکھنے کا اور کوئی دائرہ ہی نہیں ہے؟ کیا مغرب کے علاوہ ہمارے پاس علوم موجود ہی نہیں ہے؟ تو لیکن اسی کے ساتھ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس وہ معیار کیا ہے جس میں ہم ایک علم کو دوسرے علم سے ارفع قرار دیتے ہیں؟ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ علم کی سب سے اعلیٰ و ارفع قسم وہ ہوگی زندگی کی بنیادی سوالات کو حل کرے گی، یعنی میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، اور میں کہاں جاؤں گا، اور میں کیا، میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ تو جو وہ علم جو زندگی کے مقصد سے ہمیں روشناس کرے، جو ہمیں ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی گزارنے کے آداب سکھائے، وہی علم سب سے زیادہ عرفہ ہونا چاہیے۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اب مغرب زندگی کے مقصد اور انفرادی اور اجتماعی زندگی کے آداب گزارنے کے طریقے سکھلانے پر کتنا یعنی زور دیتا ہے، اور اس میں اور ان کے علوم میں ہمیں وہ چیز ملتی بھی ہے یا نہیں ملتی۔ لیکن پھر یہیں پر ایک معاملے کے طور پر ایک سوال ابھر کر سامنے آتا ہے، وہ یہ کہ اگر ہم قرآن میں نظر دوڑائیں تو جدید علوم ہمیں قرآن مجید میں نظر ہی نہیں آتے۔ ہمیں نہ یہاں پہ اکنامکس نظر آتی ہے، نہ ایجوکیشن اس طرح نظر آتی ہے، نہ سائنس نظر آتی ہے، اور جو زندگی کے مختلف یونیورسٹیز کے اندر شعبہ جات قائم ہیں، ان کی مختلف شاخیں جو مغرب نے پیدا کی ہیں، وہ ہمیں قرآن مجید میں نظر نہیں آتی۔ اور اگر ہم مغرب میں کے علوم میں تلاش کریں تو وہاں پر ہمیں اخلاقیات کے باب میں وہ ایک حد تک خاموش نظر آتا ہے۔ تو اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا قرآن کے جو علوم ہیں ان کا دنیاوی فلاح و ترقی سے کوئی تعلق نہیں ہے کیا؟ کہ قرآن مجید میں تو ان علوم اور ان شعبوں کا ذکر ہی نہیں ہے۔ لیکن پھر ساتھ میں ایک ہم یہ بات یہ بھی دیکھتے ہیں کہ انہی علوم سے مسلمانوں نے دنیا میں ترقی اور معراج پائی۔ تو یہ تو ایک تیسرا اور معمہ بن گیا، اس معاملے کو کیسے حل کیا جائے؟ تو بات اب اسی جگہ پر گھوم کے آ جاتی ہے کہ جب ہم قرآن اور مغربی علوم کا موازنہ کرتے ہیں تو وہ ہم
किस बुनियाद पर करते हैं। तो हमें ये देखना चाहिए कि वो कौन सा इल्म है जो इंसान को दरपेश सबसे ज्यादा अहम सवाल को हल करता है। इंसान के लिए सबसे ज्यादा अहम सवाल क्या हो सकता है? सवाल यही होगा कि मैं कौन हूँ। सवालात कौन से अहम होंगे? नहीं, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं हमें अपनी इंफरादी और इज्तिमाई जिंदगी कैसे गुजारनी चाहिए, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा। तो जिंदगी का मकसद हम क्या तय करेंगे? जो हमारा जिंदगी का मकसद होगा और उस मकसद के लिए जो मुआविन इल्म होगा वही इल्म सबसे अरफा होगा। और जो उस मकसद के मुआविन नहीं होगा वो इल्म अरफा नहीं होगा बल्कि वो अर्जल इल्म होगा। तो मगरिबी तालीम जिंदगी का हकीकी मकसद बताने से काफिर है। यानी हम अगर मगरिबी तालीम की भट्टी से गुजरते हैं, जो लोग मगरिबी तालीम हासिल करते हैं, तो हम देखेंगे कि मगरिबी बातों पर गौर ही नहीं करता, या फिर हमें इंफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी के हवाले से जो हल पेश करता है वो इंतहाई नुकसानदा हल पेश करता है। और अगर इसकी मिसाल देखना हो तो हम आज मगरिब का मुआशरा देख लें, जो वहाँ पर ख़ानदानी निज़ाम तबाह हो चुका है और सोसाइटी जो है वो अखलाकी बुनियादों पर तनज़्ज़ुली का शिकार है, हद से ज़्यादा तनज़्ज़ुली का शिकार है। तो मगरिब तालीम जो है, सोशल साइंसेज जो है, इसमें इसकी बुनियाद जो है वो खुदा से इनकार पर है। क्योंकि इसकी शुरुआत ही एनलाइटनमेंट के बाद हुई, जब खुदा को ज़िंदगी के मसाइल के हल के लिए बेदखल कर दिया गया। तो दीन से इनकार जब हो जाता है तो यही दुनिया असल बन जाती है और आखिरत या तो बिल्कुल भी रहती नहीं या वो एक इज़ाफ़ी अमर बन के रह जाती है। तो जब दीन का इनकार हो गया तो अब हमारा मकसद जो है वो ऐशो-इशरत, लज़्ज़त, ताकत का हुसूल रह जाएगा। तो मगरिबी तालीम के मुताबिक ज़िंदगी का मकसद बनता है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ऐशो-इशरत और ताकत का हुसूल बनता है। तो इसी के नताइज अगर हमने देखने हैं तो मगरिब में हम देखते हैं कि वहाँ पर माशरा जो है वो अखलाकी तौर पर तबाह हो चुका है और गल सड़ चुका है। जबकि अगर हम कुरान को देखें तो वो कुरान दुनिया की ज़िंदगी को क्या अहमियत देता है, उसके बारे में वो क्या बताता है। कुरान कहता है कि इन्नमल हयातुद दुनिया लाइबुन व लहव वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। दुनिया की ज़िंदगी को कुरान धोखा कहता है, ये धोखे की ज़िंदगी है, यानी ये आरज़ी ज़िंदगी है। असल ज़िंदगी जो आने वाली है वो तो आखिरत है। आखिरत हमारी दुनिया के अंदर जो भी काम होने चाहिए वो उस आखिरत की खेती के लिए ही होनी चाहिए। तो अगर हम इन अपने बुनियादी सवालात पर गौर करते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मेरा मकसद क्या है और मैं कहाँ जाऊँगा। अगर इन सवालात को हल किए बगैर ही मैं अपनी दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश में लग जाऊँगा, तो मेरी सारी ज़िंदगी झूठे मकासद की ज़िंदगी जस्तजू में बर्बाद हो जाएगी और मैं कुछ ऐसे खुदा अमलन तराश लूँगा जो कि दीन बेज़ार होंगे या फिर दीन से उनको कोई वास्ता नहीं होगा। जैसे कि मगरिब ने तलाश ली है कि उनके यहाँ के मगरिब के मुताबिक ज़िंदगी का असल मकसद जो है वो ताकत, लज़्ज़त, दौलत और ऐशो-इशरत का हुसूल है। और तो इसके अलावा वो किसी चीज़ को अहम नहीं समझते। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि जो मगरिबी तालीम है, उसका हमारे बातिन की इस्लाह से कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि इनके नज़दीक ये गैर मुतल्लिक़ चीज़ है। तो वो बैरूनी दुनिया के हक़ाइक़ को असल समझते हैं और रूहानी और बातिनी अहवाल को ना सिर्फ़ ये कि उनको गैर अहम समझते हैं बल्कि उनकी एक हद तक मुखालफ़त भी करते हैं। और ख़ास तौर पर जब मॉडर्निज़्म के बाद जब मुख्तलिफ़ किस्म के फ़लसफ़ों को उरूज हुआ, तो रैशनलिज़्म के साथ एम्पिरिसिज़्म का भी जो है वो इनको भी तरक्की हुई। तो फ़िलॉसफ़ी ऑफ एम्पिरिसिज़्म के मुताबिक हकीकत में वही चीज़ है जो हमें हमारे हवास से समझ में आती है और जो हवास से जिसका इदराक ना किया जाए, वो दरअसल मौजूद ही नहीं है। तो इन फ़लसफ़ों की वजह से जो मग़रिब का तरबियत याफ़्ता इंसान है, तो वो समझता है कि हकीकत वही है जो हवास और ताक़ुल के ज़रिए समझ में आ सके। जो हवास और ताक़ुल के ज़रिए समझ में नहीं आती, वो गोया की चीज़ें नहीं है।
تو اس کا مطلب ہے کہ جو مادہ ہے وہی حقیقت ہے، اور اسی وجہ سے جو مغرب کا تربیت یافتہ انسان ہے تو وہ مادہ پرستی کا شکار ہے، اور خود شناسی یعنی اپنے باطن کو سمجھنا اور خدا شناسی سے وہ ہر طرح سے دور ہے، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو حواس و تعقل کے دائرے سے باہر ہے۔ جب وہ حواس و تعقل کے دائرے سے باہر ہے تو پھر وہ ان کے پیچھے پڑتا ہی نہیں ہے اور ان کو غیر اہم سمجھتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں کہ مغرب نے کس طریقے سے اپنے نظام کو اور انسانوں کو اپنے پیراڈائم میں سوچنے پر مجبور کیا، تو ہمیں ایک اور ان کی مغربی چال نظر آتی ہے، وہ ہے یورو سینٹرک ہسٹری، یعنی ہسٹری کا وہ ورژن جو مغرب ہمیں دیتا ہے۔ یعنی مغرب ہمیں یہ بتاتا ہے کہ انسانی ترقی جو شروع ہوئی ہے وہ انلائٹنمنٹ کے بعد ہوئی ہے، یعنی اس سے پہلے کی تمام صدیاں، جس کو وہ ڈارک ایجز کہتے ہیں، جو کہ انلائٹنمنٹ سے پہلے کے ادوار ہیں، ان کو وہ ڈارک ایجز کہتے ہیں، یعنی تاریخ دور کہتے ہیں، انسانیت کے لیے تاریخ دور۔ اور اپنی زمانے کو جہاں سے ان کے علوم شروع ہوئے اور ان کے علوم رائج ہونے شروع ہوئے، اس کو وہ دور جدید کو وہ انلائٹنمنٹ یعنی روشن خیالی کا دور کہتے ہیں، روشن دور کہتے ہیں۔ تو اس سے دراصل پوری دنیا کو یہ پیغام دینا مقصود ہے کہ اصل ترقی کی شروعات جو ہے وہ مغرب سے ہوئی ہے، اور اس سے پہلے جو کچھ بھی تھا وہ ترقی نہیں تھی، وہ صرف اندھیرا تھا، لیکن یہ تھا۔ تو جب ایک مغربی تعلیم پڑھ کر ایک انسان نکلتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ حقیقی ترقی جو ہے وہ اس کا محور سارا کا سارا وہ مغربی تعلیم ہی ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی علوم ہیں یا اس کے علاوہ جتنی بھی تہذیبیں ہیں وہ سب پستی کا شکار تھی، اس لیے ان پر اپنا وقت صرف نہیں کرنا چاہیے، اور وہ ہماری دنیا کے مسائل کا حل پیش کرنے سے قاصر ہے۔ تو ایک طرف تو یہ بات ہے، تو لیکن ہمیں جیسے کہ پہلے سوال کی طرف ہم آئے تھے، یہ تو وہ حربے ہیں جو مغرب نے استعمال کیے ہیں اپنے علوم کو عرفہ ثابت کرنے کے لیے، لیکن وہی سوال جو پہلے پیدا ہوا تھا کہ مغرب کی اتنی بڑی زیادہ شان و شوکت کے باوجود کیا مغربی علوم کردار سازی پر اور معاشرہ سازی کے اوپر بھی توجہ دیتا ہے؟ یعنی کیا وہ اخلاقیات کے مسائل کو حل کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ تو یہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ مغرب کے ذریعے انسان نے بہت ترقی کی، فلک شگاف عمارتیں بنا لی، ہوا میں انسان کو اڑنا سکھا دیا، لیکن کیا انسان کو اچھا انسان بننا بھی سکھایا ہے مغرب نے؟ نہیں جاتی کہاں تک فکر انسانی نہیں جاتی، مگر اپنی حقیقت آپ پہچانی نہیں جاتی۔ تو دراصل مغربی علم جو ہے وہ جس زاویے سے انسان کو دکھانا چاہتا ہے، ہمیں قرآن اس زاویے سے چیزوں کو نہیں دکھاتا۔ قرآن اسلام جو علم کی تقسیم کرتا ہے وہ اس کے علم نافع اور غیر نافع کی تقسیم جو کرتا ہے، اس کی بنیاد جو ہے وہ زندگی کا مقصد کرتا ہے۔ یعنی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اسلام کے مطابق زندگی کا، مسلمان کی زندگی کا مقصد جو ہے وہ خدا کی رضا کا حصول ہے، اور تو ہر وہ علم نافع ہوگا جو خدا کے حصول کی میں معاون ہوگا، اور ہر وہ علم جو خدا کے رضا کے حصول میں رکاوٹیں پیدا کرے وہ غیر نافع ہوگا۔ اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہم انی اسألک علما نافعا، علم نافع کی دعا فرماتے ہیں اور علم غیر نافع سے بچنے کی دعا فرماتے ہیں، جبکہ مغربی تعلیم علم کو تقسیم وہ سیکولر اور سیکولر کے اندر کرتی ہے۔ تو سیکولر علم کو ہی وہ اصل علم جو جانتی ہے، اور سیکولر علم کے اندر وہ مذہب کی تعلیم کو بالکل ایک طرف فراموش کر دیتی ہے، بلکہ وہ ان تعلیمات کو انسان کی دنیاوی ترقی کے لیے غیر متعلق بلکہ مضر سمجھتی ہے، اور یہی چیز جو ہے وہ اب مسلم معاشرہ قبول کر چکا ہے۔ تو مغرب کے مطابق علم نافع کون سا ہوگا؟ تو ان کے مطابق، مغربی علم کے مطابق علم نافع وہی ہوگا جو ان کے طے کردہ مقصد کے اندر معاون ہوگا، اور مغرب کی طرف سے زندگی کا مقصد بنتا ہے وہ کیا بنتا ہے؟ وہ طاقت، لذت اور دولت کا حصول ہے۔ تو ہر وہ علم جو طاقت، لذت اور دولت کے حصول میں معاون ہوگا وہ مغربی علم کے مطابق نافع ہوگا، اور جو طاقت، لذت اور دولت
کے حصول میں معاون نہیں ہوگا تو وہ غیر نافع علم کے طور پر آئے گا، کیونکہ طاقت، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو قرآن کا یا مذہب کا جو علم ہوتا ہے وہ ہمیں طاقت، لذت اور دولت کے حوالے سے جو تعلیمات دیتا ہے وہ اس سے یکسر مختلف ہے جو مغرب ہمیں ان حوالے سے تعلیمات دیتا ہے۔ تو اگر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ مغرب کس طریقے سے انہوں نے پروپیگنڈے کے ذریعے جس طریقے سے اپنا لوہا منوایا ہے، تو اس کو ہم ایک اور زاویے سے دیکھ سکتے ہیں، اور وہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ چونکہ انلائٹنمنٹ کے بعد جو مغربی سماج کو کا جو اصل مقابلہ ہوا تو انہوں نے اسٹریس دی وہ عیسائیت تھا۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ عیسائیت کا ان سے کیا ریلیشن بنتا ہے، اور تو ہمیں عیسائیت کے ارتقاء پر نظر کرنی چاہیے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے کچھ عرصے بعد ہی بہت سارے گمراہ عقائد عیسائیت کے اندر شامل ہو چکے تھے، اور عیسائیت کی کوئی ایک خالص صورت، عیسائیت اپنی کسی بھی خالص صورت میں باقی نہیں رہا تھا۔ اور اس کے بعد جب قسطنطنیہ کے جو بادشاہ تھے قسطنطین، جب وہ عیسائی ہوئے اور انہوں نے جب دیکھا کہ بھائی یہ عیسائی عقائد کے معاملے میں اتنے زیادہ منجلک مسائل موجود ہیں، تو انہوں نے کونسل آف نائسیا تشکیل دی، اور کا مقصد یہی تھا کہ وہ تمام عیسائیت کو کسی ایک متفقہ عقیدے پر اور کسی ایک تشریح کے اوپر متفق کریں۔ تو جیسے مسئلہ تثلیث جو ہے جس کے اندر ہم خدا کو ایک بھی مانتے ہیں اور تین بھی مانتے ہیں، تو اس کونسل کا کام یہی تھا کہ وہ اس قسم کے مسائل کا کوئی ایک حل پیش کرے جو تمام کے تمام امت عیسائی امت کے اندر نافذ کیے جا سکے۔ لیکن اس سے ایک بڑا عجیب و غریب مسئلہ پیدا ہوا، وہ یہ کہ اس صورتحال سے نپٹا کیسے جائے، کیونکہ ہم یہ بات کیسے ممکن ہے کہ ہم کہیں کہ ایک تین ہے اور تین ایک ہے۔ تو اس قسم کے مسائل کو حل کرنے کے لیے عیسائی علماء نے عجیب و غریب متناقض اصول اپنائے۔ انہوں نے ایک طریقہ استدلال میتھڈ نکالا، یعنی ایک ایسا طرز استدلال نکالا جس کے اندر کچھ قضایا کو پہلے ہی سے مسلم اور بدیہی سمجھ لیا جاتا ہے، اور اس کے اوپر ہی اپنے سارے کے سارے دلائل کی عمارت کر لی جاتی ہے۔ یعنی کچھ قضایا ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہم یہ مفروضہ ہوتا ہے کہ یہ تو صحیح ہی ہے، یہ تو حتمی ہی ہے، اور یہ تو ٹھیک ہی ہے، اور ان قضایا کے اوپر سوال کرنا ممنوع ہوتا ہے، اور انہی کو بنیاد بنا کر ہم دوسرے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ طریقہ جو ہے یہ عیسائیت کے اندر اختیار کیا گیا، اور اس کے ذریعے بہت سارے متناقض مسائل کو، یعنی ایک اور تین برابر ہے اس قسم کے مسائل کو انہوں نے حل کرنے کی کوشش کی ہے، جو عیسائی کرسچن ڈاکٹرائن کے اندر ہمیں نظر آتی ہے۔ تو جو طریقہ عیسائیت کے اندر اختیار کیا گیا تھا، اگر ہم غور کریں تو وہی طریقہ ہمیں نظر آتا ہے سوشل سائنسز کے اندر۔ یعنی سوشل سائنسز کے اندر بھی کہ کچھ ایسے عقیدے اپنا لیے گئے ہیں کہ جن کے اوپر سوال کرنا ممنوع قرار دیا گیا ہے، جن کو صحیح سمجھ کر ہی بہت سارے بات کے مسائل پیش کیے جاتے ہیں۔ حقیقت میں اس طرح کے اصولوں کے اوپر جو علمی عمارت کھڑی ہوتی ہے وہ انتہائی ناقص اور ٹوٹی ہوتی ہے۔ اسی کی ایک مثال جو ہے وہ مغرب کا ایک اور دعویٰ ہے جس میں وہ سوشل سائنسز اور نیچرل سائنسز کو ایک ہی طرح ویلیو نیوٹرل سمجھتے ہیں۔ اس بات کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ نیچرل سائنسز کے معیارات سوشل سائنسز سے اکثر مختلف ہوتے ہیں، اور دونوں نظاموں کے اندر دراصل بنیادی خامی ہے۔ لیکن اگر ہم سماجی سائنس کو دیکھتے ہیں تو یہ خاص طور پر مغرب کے دین کے طور پر وجود میں آتی ہے، کیونکہ اس کی بنیاد ہی دراصل تب پڑتی ہے جب مغرب جو ہے وہ خدا کو ایک اپنے زندگی سے بے دخل کر دیتے ہیں۔ تو سائنس کے نام سے مغرب جو ہے وہ دھوکہ دے رہا ہے اور دونوں کو ایک صفت لانے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ سائنس کے ذریعے ہمیں زندگی کے جو مقصود ابھر کر سامنے آتا ہے وہ دولت، طاقت اور لذت کا حصول ہے، اور ٹیکنالوجی اور سائنسز جو ہے یہ دراصل سوشل سائنسز کے ہتھیار ہیں، اور اس بات کی دلیل جو ہے وہ پچھلی صدیوں کے اندر جو مغرب نے ترقی کی ہے
وہ دراصل انہوں نے ٹیکنالوجی اور سائنس کو اپنی ہوس کو پورا کرنے کے لیے استعمال کیا ہے، لیکن دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ غیر جانبدار ہوتی ہے۔ تو اس دعوے کا حقیقت سے کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر اس کے اوپر سوال کھڑا کرنا چاہیں تو ہزاروں سوال اس کے اوپر کھڑے ہو سکتے ہیں۔ ہم اگر ایک ایٹم بم کو لے لیں تو ایٹم بم کے بارے میں کئی سوال، کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ محض، کہ یہ ویلیو نیوٹرل؟ ہم ایٹم بم کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کوئی خیر مل سکتی ہے ہمیں؟ اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں کہ مغرب کی یہ سائنسی علوم ہے، اس کے پیچھے کیا نیت تھی، تو بظاہر جو ہمیں نظر آتا ہے وہ تو یہ نظر آتا ہے کہ اس کے پیچھے جو ہے وہ دنیا کو فتح کرنا اور دوسرے لوگوں کو، دوسری اقوام کے اوپر اپنا زور مسلط کرنا، یہی ہمیں مغرب کی پچھلی صدیوں کی تاریخ میں نظر آتا ہے۔ تو ٹیکنالوجی کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ محض فائدے مند ہی ہے، اس بات کی حقیقت افسانے سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ خود سوشل سائنسز کے اوپر بھی جو اس وقت انسانیت کا ایک ایمان بن چکا ہے، وہ دراصل نیچرل سائنسز کی حیرت انگیز کامیابیوں کو دیکھ کر ہوا ہے۔ لیکن اگر ہم غور کریں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ نیچرل سائنس اور سوشل سائنسز دونوں ہی ویلیو نیوٹرل نہیں ہوتی ہیں، ان کو محض بھلائی کی چیزیں سمجھنا ہی صحیح نہیں ہے۔ اس گفتگو میں ہمارا موضوع دراصل سوشل سائنسز کی کچھ خامیاں واضح کرنا ہی ہے، لیکن اگر نیچرل سائنسز کو بھی دیکھا جائے تو وہ بھی محض خیر نہیں ہے۔ ہم مثال کے طور پر ایک کتابوں کو دیکھ لیتے ہیں کہ سائنس نے زندگی کو، سائنس کی بدولت جو ہے وہ زندگی دراز ہو چکی ہے اور غربت کم ہو چکی ہے۔ اس بات کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں ہے، کیونکہ اس وقت جو ہے دنیا کی نصف سے زیادہ دولت کی صرف 10 سے کم لوگ مالک ہیں، 10 کے قریب لوگ مالک ہیں۔ تو اس وقت جو دنیا کی ترقی ہو رہی ہے، اس میں غریب اور امیر کے درمیان ایک خلیج وسیع سے وسیع تر ہوتا جا رہا ہے، اور جس طریقے کی سائنسی سوچ پروان چڑھ رہی ہے، تو اس میں تو طاقت اور منافع کو بے رحمی کے ساتھ تمام چیزوں کو، تمام اخلاقیات کو ہٹا کر جو ہے وہ ترقی کو اہم سمجھا جاتا ہے۔ تو ہم یہ دیکھیں کہ سائنسی ترقی کی وجہ سے آج دنیا کی حالت کیا ہوتی جا رہی ہے۔ اس وقت کرۂ ارض ہماری جو ہے وہ ایک موسمیاتی تباہی کے ڈھانے کے اوپر کھڑی ہوئی ہے، زمین کے ریسورسز ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ تو ذرا یہ سوچیے کہ اگر آخر میں سائنسی ترقی کی بدولت جو اتنی بڑی انڈسٹریل ریولوشن آ گئی اور اتنی ترقی ہو گئی، اس کی وجہ سے اگر آخر میں ساری دنیا ختم ہو گئی، اگر یہاں سے آکسیجن ہی ختم ہو جاتی ہے، پانی ختم ہو جاتا ہے اور پوری دنیا تباہ ہو جاتی ہے، تو پھر یہ سوال، یعنی خود سائنس کا نفع بخش ہونا، یہ سوال کس اہمیت کا رہ جائے گا؟ یہ سوال کرنے والا کون ہوگا پھر؟ تو یہ تو آخر میں اگر اتنا بڑا نقصان ہے تو پھر یہ عارضی فائدے تو بیکار ہے۔ تو اس لیے یہ بات کہ سائنس جو ہے خود، نیچرل سائنس جو ہے وہ محض خیر ہے، یا پھر وہ نفع بخش ہی ہوتی ہیں، یہ بہرحال ایک غلط دعویٰ ہے، اور خود نیچرل سائنسز کے بہت سارے نتیجے غلط ثابت ہو رہے ہیں، تو سوشل سائنسز کی تو بات ہی کیا ہے۔ تو اب ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ قرآن ہمیں علم کے بارے میں کیا سکھاتا ہے۔ تو قرآن ہمیں کہتا ہے کہ انسان کو علم کا بہت کم حصہ دیا گیا، یعنی کلی علم انسان کے پاس، انسان کو دیا ہی نہیں گیا۔ تو جب انسان کو یہ بتا دیا گیا کہ تمہارے پاس، تمہیں کلی علم دیا ہی نہیں گیا، تو انسان کو جو علم ہوتا ہے وہ ظاہر بات ہے کہ اس کے اپنے انسانی تجربے پر مبنی ہوتا ہے۔ تو اس سے اسلام انسان کو ایک قسم کی علمی عاجزی دیتا ہے کہ عام کو، انسان کو علم کے طور پر عاجز ہونا چاہیے، کیونکہ کلی علم، یونیورسل ٹروتھ اور جو آفاقی صداقتیں ہیں، اس کا علم سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کے پاس ہو ہی نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اس علم کا کچھ حصہ بخش دیتے ہیں۔ جبکہ اس کے مقابلے میں مغرب کا جو رویہ ہے علم کو لے کر، اس کو ہم ایک علمی رونق سے تعبیر کر سکتے ہیں کہ وہ علم کے حوالے سے ایک قسم کی رونق کا شکار ہے، یعنی ہمیں سب پتہ ہے اس چیز کا شکار ہے، کیونکہ مغرب یہ سمجھتا ہے کہ ہم محض سینسز اور اپنی ریشنلٹی کے ذریعے، تحفظ اور حواس کے ذریعے تمام یونیورسل ٹروتھ کا اور تمام آفاقی صداقتوں کا کھوج لگا سکتے ہیں۔ اور یہ بات یہ کہ جس کا بہت عرصے پہلے امام غزالی خود اپنی کتاب الموقظ من الضلال میں رد کر چکے ہیں، اس میں وہ بتاتے ہیں کہ قطعی علم تک انسان پہنچ ہی نہیں سکتا، اور انسان کے پاس، انسان کی وہ حیثیت ہی نہیں ہے کہ وہ یونیورسل ٹروتھ تک پہنچ سکے۔ تو سچائی کو پانے کا صرف یہی راستہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے آگے بچھا دیا جائے اور اپنے قلوب کو اللہ کے نور سے منور کر دیا جائے۔ تو
خود مغرب نے امام غزالی کے جو دلائل تھے ان سے مدد لی، اور لیکن ان کے اصل پیغام کو سمجھنے میں ناکام رہے۔ تو اب ایک عجیب و غریب سچویشن جو ہے وہ یہ کیا پیدا ہو گئی کہ خود مغرب یہ کہتی ہے کہ اصل علم تو وہی ہے جو افاق صداقتوں کا علم ہے، تو کلی علم ہے، جزوی علم کو وہ دراصل علم سمجھتے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن خود انسان کا جو علم ہوتا ہے وہ محدود ہوتا ہے، کیونکہ وہ لوکل بھی ہوتا ہے، وہ سبجیکٹیو بھی ہوتا ہے، اور وہ عارضی بھی ہوتا ہے۔ تو وہ علم جو محدود ہے اس کے ذریعے وہ چیز جو لامحدود ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس قسم کا دھوکہ جو ہے اس نے مغرب نے ہمیں اس میں مبتلا کر دیا، اور جو حقیقت میں غیر یقینی ہے، یعنی جو اپنے محدود تجربے کے ذریعے حاصل ہوا ہے اس سے کچھ نتائج نکالے جاتے ہیں اور ان کو یقینی بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ یہ ہے مغربی سماجی علوم کا دھوکہ، کہ جس میں انہوں نے کچھ اپنے محدود تجربوں کی بنیاد پر جو لامحدود نظام کے بارے میں جو نتائج پیدا کیے ہیں ان کو حتمی اور یقینی نتائج کے طور پر پیش کیا، اور اسی کی بنیاد پر نتیجے نکالے، اور ایک ایسا نظام زندگی وضع کیا جس کا اسلام سے اور دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور ہم انہی کی تعلیمات کو پڑھ کر اسی بات کو شعوری یا لاشعوری طور پر حق اور سچ مان چکے ہیں۔ تو یہاں پر ہم اپنی بات کا اختتام کرتے ہیں، اور ہم نے کچھ نہ کچھ اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ کس طریقے سے ہم انسانیت جو ہے وہ مغربی علوم سے متاثر ہے اور ان پر ایک طرح کا ایمان لا چکی ہے۔ تو اب آخر میں ایک بات کر کے ہم اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں، وہ یہ کہ اس وقت تمام لوگوں کو کو یہ بات معلوم ہے، تمام مسلمانوں کو، کہ اس وقت امت زبحالی کا شکار ہے، اور سب چاہتے ہیں کہ امت اس تنزلی سے، اس انحداد سے نکلے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر امت کو اور اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے مختلف درج ذیل رکھنے والے حضرات مختلف طریقے سے سوچ رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں واقعی اپنے حقیقی اگر ہمیں واقعی اور حقیقی طور پر اس تنزل سے نکلنا ہے، تو ہمیں ہم مسلمانوں کو اپنی توجہ مغربی علوم سے ہٹا کر قرآن و سنت کی طرف پھیرنی ہوگی، اور قرآن و حدیث کو مغرب کی پیش کردہ تمام آلائشوں سے پاک کرنا ہوگا، اور قرآن اور حدیث کو ویسے ہی سمجھنا ہوگا جیسے وہ ہیں، نہ کہ ان کو ماڈرن ایجوکیشن کے تناظر میں سمجھنے کا جو زاویہ ہے وہ بالکل غلط ہے۔ اور ہمیں مغربی علوم کے دھوکے سے نکلنا ہوگا، اور اپنی ہمتیں اور طاقتیں قرآن اور حدیث کو سمجھنے اور اس کے علوم کو سمجھنے اور ان کو آگے پھیلانے میں صرف کرنی ہوں گی، تاکہ ہم قرآن و سنت پر اپنے معاشرے کو تشکیل دے سکیں حقیقی قرآن و سنت کے اوپر۔ تو لیکن ظاہر ہے کہ اس کے لیے ہمیں دو مرحلوں پر کام کرنا ہوگا۔ پہلے مرحلے میں ہم کہ مغربی علوم نے جو انسانیت کو جو کے لیے جو وہ نقصان دہ ہے، اس نے کتنا زہر انسانوں کے خون میں ڈال دیا ہے، اس معاملے کو ہمیں حقیقت میں دنیا کے سامنے لے کے آنا ہوگا، تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ اپنا وہ وقت اس چیز میں لگا رہے ہیں وہ دراصل ان کے لیے زہر قاتل ہے۔ اور جب یہ مرحلہ ہو جائے گا تو دوسرا مرحلہ وہ آئے گا جب ہم مغربی علوم کے مقابلے میں اپنے روایتی علوم کو ان سے بھی زیادہ بہتر انداز میں پیش کر سکیں، اور ان کے مقابلے میں ایک بلند و بالا عمارت روایتی علوم کی کھڑی کر سکیں۔ اس گفتگو میں تھوڑا بہت کام پہلے مرحلے کی کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور دوسرے مرحلے کے بارے میں ہمیں کیا کیا جائے اس بارے میں انشاءاللہ آخر میں گفتگو کی جائے گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔